جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الفائدۃ الثانیۃ، دوسرا فائدہ، تخفیفات الشرع انواع، شرع کی تخفیفات کئی قسموں کی ہیں۔ اس میں 7 قسم کی تخفیفات کا ذکر کیا ہے نا۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عذر پایا جائے اور عبادت ہی ساقط ہو جائے بندے سے، ہے نا۔ جیسے حالت حیض میں عورت سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، عذر پایا گیا تو اب اس پر نماز نہیں ہے نا، تو یہ تخفیف اسقاط کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ یعنی سرے سے وہ عبادت ہی ہے نا ساقط ہو جائے۔ دوسری تخفیف وہ ہے کہ سرے سے عبادت ساقط نہ ہو، لیکن البتہ جو ہے اس میں کچھ کمی آ جائے۔ جیسے حالت سفر میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا، 3 کے بجائے 1.5 نہیں، 4 والی 2 ہو جائے گی، 2 والی 2 رہے گی، 3 والی 3 رہے گی۔ اور اسی طرح کی کچھ تخفیف یہ ہے کہ ساقط تو نہ ہو لیکن اس کی جگہ پر دوسری چیز کا استعمال ہو، یعنی دوسری عبادت کر لی جائے۔ جیسے وضو اور غسل کی جگہ میں تیمم کر لیا جاتا ہے، تو وضو اور غسل ایک عبادت ساقط ہوئی تو دوسری عبادت اس کی جگہ پہ کر لی گئی۔ اس طرح کی 7 تخفیفات کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ الاول تخفیف و اسقاط، شرع کے اندر جو تخفیفات کے اقسام موجود ہیں ان میں پہلا ہے تخفیف اسقاط، سرے سے عبادت ہی ساقط ہو جائے۔ کا اسقاط العبادات عند وجود آثارها، جیسے عذر پائے جانے کے وقت عبادت کا ساقط ہو جانا ہے نا۔ تو جب عذر پایا جائے تو عبادت ساقط ہو جائے، یہ کون سی تخفیف کہلائے گی؟ تخفیف اسقاط۔ الثانی تخفیف و تنقیس، دوسری قسم ہے تخفیف تنقیس۔ کالقصر فی السفر علی القول بان الاتمام اصل، جیسے سفر میں قصر کرنا، علی القول بان الاتمام اصل، ان کے قول کے مطابق جو یہ کہتے ہیں کہ اتمام اصل ہے۔ تو اتمام اگر اصل ہے تو ان کے قول کے مطابق تو 4 سے کم کی طرف آئے نا، تو اب 2 رکعت ادا کرنا یہ کیا کہلائے گا؟ قصر کہلائے گا۔ وَأَمَّا عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ قَالَ الْقَصْرُ أَصْلٌ، اور جنہوں نے ان کے قول کے مطابق جنہوں نے کہا کہ قصر اصل ہے، وَالْإِتْمَامُ فَرْضٌ بَعْدَهُ، اور اس اتمام اس کے بعد فرض ہے، تو فلا، تو اس صورت میں تخفیف تنقیس نہیں کہلائے گی، الا صورتاً، مگر ایک صورت کے سوائے ایک صورت کے، ہے نا۔ الثالث تخفیف و ابدال، کا ابدال الوضوء والغسل بالتیمم، تیسری ہے تخفیف ابدال، یعنی ایک فریضہ، ایک عبادت کی جگہ دوسری عبادت انجام دی جائے۔ ساقط تو نہیں ہوئی لیکن
بدل کے طور پر استعمال ہو. کا ابدال الوضوء والغسل بالتیمم، جیسے وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنا. کیا ترجمہ کیا ہوں؟ وضو اور غسل کو تیمم کے ساتھ بدلنا ہے نا، یہ لفظ تھا. تو ترجمہ کیا کرو گے آپ؟ جیسے وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنا. والقیام فی الصلاۃ بالقعود والاستجاع، اور جیسے نماز میں قیام کے بجائے قعود اور پہلو کے بل لیٹ کر پڑھنا ہے نا. والرکوع والسجود بالایماء، اور رکوع اور سجود کی جگہ ایما سے پڑھنا، اشارے سے پڑھنا. والصیام بالاطعام، اور جیسے روزہ رکھنے کی جگہ کھانا کھلانے سے ہے نا، روزہ نہ رکھ کر کھانا کھلائے. تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں تخفیف ابدال کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ الرابع تخفیف و تقدیم، اور چوتھی قسم ہے تخفیف تقدیم. کالجمع بعرفات و تقدیم الزکوٰۃ علی الحول و زکوٰۃ الفطر فی رمضان، اور جیسے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کرنا، اور سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ پیش کرنا ہے نا. تو یہاں پر تخفیف تقدیم ہے. عرفات میں ظہر کے وقت میں عصر ادا کی جاتی ہے نا، تو عصر کی تقدیم ہو گئی ہے نا. تقدیم کی صورت میں تخفیف ہے، حالانکہ عبادت سرے سے ساقط نہیں ہوئی ہے، بس یہ ہے کہ وقت سے پہلے ادا کر دی گئی ہے نا. اسی طرح زکوٰۃ میں دو شرط ہے، مالک نصاب ہونا اور حولان حول. اگر وہ مالک نصاب ہے اور حولان حول نہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی ابھی واجب نہیں ہے. لیکن وہ حولان حول سے پہلے سوچتا ہے لاؤ پیشگی زکوٰۃ ادا کر دیں، تو یہ کیسی تخفیف شریعت نے دی ہے؟ تخفیف تقدیم. جی وزکوٰۃ الفطر فی رمضان، اور رمضان میں فطرے کی زکوٰۃ. بھائی فطرہ کب ادا کرنا چاہیے؟ عیدگاہ جانے سے پہلے ہے نا. تو اگر کوئی رمضان میں ادا کرنا چاہے تو، یا رمضان سے پہلے ادا کرنا چاہے تو، ابھی اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو، کہ جو رمضان میں یا رمضان کے بعد عید گاہ جانے سے پہلے ہم ادا کریں گے، وہ ابھی ہم ادا کر رہے ہیں، صحیح ہے، درست ہے. تو یہ کیسی تخفیف شریعت نے دی ہے بندوں کو؟ تخفیف تقدیم دی ہے. وزکوٰۃ الفطر فی رمضان، اور رمضان میں فطر کی زکوٰۃ وقبل، اور رمضان سے پہلے ہے نا، علی صحیح قول کے مطابق بعد تملک النصاب فی الاول، اول میں مالک نصاب ہونے کے بعد، اول یعنی زکوٰۃ میں، یعنی زکوٰۃ میں مالک نصاب ہو ہے نا. اور وجود الراس بصفت المعونت والولایت فی الثانی، اور ثانی میں یعنی فطرے میں صفت معونت و ولایت کے ساتھ راس کا پایا جانا ہے نا. کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے عیدگاہ جانے سے پہلے تو فطرہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے، نہیں. ولایت حاصل ہو گئی اس بچے پر، یعنی میں اس کا ولی ہو گیا. معونت یعنی اس کی سرپرستی مجھے حاصل ہو گئی. صفت معونت سے میں متصف ہو گیا، ولایت سے متصف ہو گیا راس کی پائے جانے کی صورت میں. تو صورت میں وہاں پر واجب ہوتی ہے نا. الخامس تخفیف و تاخیر کالجمع بمزدلفہ، اور پانچواں تخفیف تاخیر، جیسے مزدلفہ میں جمع کرنا عشاء، مغرب اور عشاء کو. تو
تو یہاں پر مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کر پڑھنا ہے، عشاء کو مغرب کے وقت میں نہیں ڈالنا ہے نا. تو یہ جو سہولت اور تخفیف دی گئی ہے، کیسی تخفیف ہے؟ تخفیف تاخیر ہے. وتاخیر رمضان للمریض والمسافر، مریض اور مسافر کو رمضان کو مؤخر کرنے کی تخفیف، کہ مریض ہے اور وہ مرض اس کے لیے باعث ضرر بھی ہے، مرض باعث ضرر بھی ہے، اور جو مرض باعث ضرر نہ ہو وہ تخفیف کا سبب نہیں ہے. پڑھ چکے ہو آپ لوگ ہیں. مرض باعث ضرر ہو تو چاہے تو وہ مؤخر کر سکتا ہے. مسافر اگر حالت سفر میں ہے تو وہ کر سکتا ہے، یا مسافر ہے. حالت سفر کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ابھی میں اس وقت حکماً مسافر ہوں کیونکہ مجھے 13 تاریخ کو جانا ہے، تو 14 دن سے کم قیام ہے، تو حکماً میں مسافر ہوں، ہے نا. لیکن حالت قرار ہے میرے اوپر، حالت فرار نہیں ہے. جب میں چلا جاؤں گا تو وہ حالت فرار ہوگی. انسان سفر کر رہا ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ مسافر اگر ہے تو اسے اس بات کی اجازت ہے، کیا ہے؟ اسے اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے رمضان کے روزوں کو مؤخر کر دے، ہے نا. تو جیسے میرے اوپر نماز کی جماعت واجب ہے، حالت قرار میں نماز واجب ہے نا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں مسافر ہوں تو جماعت واجب نہیں ہے نا. حالت مسافر اگر ہے اور حالت قرار ہے تو جماعت واجب ہے. نہیں پڑھیں گے تو ہم تو 4 پڑھیں گے. جب مقیم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو 4 نہ پڑھیں گے. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو ہم 2 ہی. کل عصر کی نماز میں گیا، جماعت ہو گئی تھی تو پیچھے میں 2 ہی رکعت پڑھا کھڑے ہو کر، ہے نا. لیکن جب اگر میں موجود، کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 2 رکعت فارسی ادا ہوگی. پورا مقیم کے امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پورا نہ پڑھیں گے. تب حضرت اگر مسبوق ہے تو ابھی آپ مسافر ہیں، یہاں پوری پڑھیں گے. اتمام آخر قاعدہ میں ہے اتمام مکمل پڑھیں گے. حکمن وہ جو ہے امام کا مقتدی ہے، جو 4 رکعت بعد میں پوری کر رہا ہے قاعدہ میں شامل ہو کر، وہ 4 رکعت جو بعد میں پورا کر رہا ہے وہ حکمن اس مقیم امام کی اقتداء میں ہے، اس لیے وہ اتمام کرے گا. و تاخیر الصلاۃ عن وقتها فی حق مشتغل بانقاذ غریق و ناویہ، اور نماز کو وقت سے مؤخر کرنا اس شخص کے حق میں جو ڈوبنے والے شخص کو یا اس کے جیسے دیگر لوگوں کو بچانے میں مشغول ہو. کوئی شخص ڈوب رہا ہے، اسی وقت جو ہے نماز کا وقت ہے تو اپنی نماز کو وہ مؤخر کر سکتا ہے اور ڈوبنے والے شخص کو پہلے بچائے. کسی مکان میں آگ لگ گئی ہے اور اس میں مکین بھی ہیں، یا مکان میں آگ لگ گئی ہے لیکن مکین نہیں ہے، لیکن گھر جل رہا ہے مسلمان کا، تو دیکھا کہ لاؤ اس کو پہلے بجھا دیں، تو ایسی صورت میں بھی اس کو نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت ہوگی. شریعت نے تخفیف تاخیر عطا فرمائی ہے نا. سادس و تخفیف و ترخیص، اور 6ٹھی قسم ہے تخفیف ترخیص، رخصت دینے کے دیں. کصلاۃ المستجمر ما بقیت النجو، جیسے ڈھیلے سے استنجا کرنے والے کی نماز بقیہ نجاست کے ساتھ پڑھنا، ہے نا. کسی نے ڈھیلے سے استنجا کیا، ظاہر سی بات ہے ڈھیلے سے استنجا کیا تو انقاء کلی نہیں ہوتا ہے، پورے طور سے صفائی نہیں ہو پاتی ہے، ڈھیلے کا استعمال کرے. لیکن اس کے بعد اگر پانی سے استعمال کرتا ہے ڈھیلے کے بعد تو یہ نظافت پر نظافت، یعنی پاکی پر پاکی حاصل کرنا ہے، اور اس پر اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے نا.
لیکن اگر کوئی شخص ڈھیلے سے استنجا کر لیا ہے اور اس کے مخرج میں بقیہ نجاست لگی ہوئی ہے تو یہاں پر جو اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، رخصت کی اجازت دی گئی ہے۔ وشرب الخمر للغصہ، اور گلے میں کچھ اٹک گیا ہے حلق میں تو شراب پینے کی اجازت، کوئی اور چیز نہیں موجود ہے اور اٹکا ہوا ہے نا، تو اس وقت شراب موجود ہے تو اس کو پی کر نکالنا ہے۔ السابع تخفیف و تغییر، ساتواں تخفیف تغییر ہے، کا تغییر نظم الصلاۃ للخوف، جیسے خوف کے وقت نماز کی ترتیب کو بدل دینا، یعنی جو صلاۃ الخوف کا طریقہ فقہ کتابوں میں مذکور ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت ایک جماعت آ کر پڑھے اور پھر وہ جو ہے دشمنوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائے، اور دوسری جماعت آ کر پہلی رکعت پڑھے، امام دوسری رکعت پڑھے، ہے نا، پھر وہ دوسری جماعت والی جو ہے جا کر دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، امام سلام پھیر دے گا، ہے نا، اور دوسری جماعت جا کے دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، پہلی جماعت آئے گی اور پہلی رکعت پوری کرے گی، دوسری رکعت پوری کرے گی، ہے نا، اور اس طرح وہ سلام پھیر دے گی، پھر وہ کھڑی ہو جائے گی، پھر دوسری جماعت آئے گی اور وہ بھی اپنی دوسری رکعت پوری کرے گی۔ یہ جو ہے حنفیوں کے نزدیک ہے، امام شافعی کے نزدیک اس کا طریقہ الگ ہے نا، ہاں اختلاف ہے، اور اختلاف استحبابی ہے، اختلاف یہ نہیں ہے، چاہے جو طریقہ اپنا لے بہرحال صلاۃ الخوف ادا ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب جو ترتیب بدلی ہے، حالانکہ یہ ترتیب تو عام حالات میں نہیں ہے، تو یہ تخفیف کیسی دی گئی ہے؟ تخفیف